بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید اللہ رسول رب ذوالجلال نے اس کائنات ارض و سما میں جو کمالات، جو رفعتیں، جو شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، اس جیسی شان اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ قرآن کریم رب کائنات کی لازوال کتاب ہے، اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اوراق کا مطالعہ کر لیجئے، قرآن کریم کے الفاظ میں جا بجا، جگہ جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے ہی محبت برے انداز میں اپنے محبوب کی شانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ساری کائنات مل جائے، اکٹھے ہو کر مخلوق کی گواہی نکار خدا بندی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود سارے مل جائیں، ساری کائنات مل کر بھی اللہ کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے عبادت کرنے کی جگہ کو، جس سمت ہم رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جسے قبلہ کہتے ہیں، اس کی سمت بدل دی جائے۔ جو کام ہم سارے مل کر بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، تمہاری زبان سے نہیں
تمہارے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھے، تم نے زبان سے بھی نہیں کہا ہے، فقط اتنا ہے کہ تمہارے دل میں خیال آیا ہے ہم تمہاری مرضی کے مطابق کائنات کا قبلہ بدل رہے ہیں۔ یہ شان محبوبی ہوا کرتی ہے کہ محبوب کے دل میں صرف خیال آتا ہے، اللہ ساری کائنات کا قبلہ بدل دیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا قبلہ بدل رہے ہیں، قبلہ اسے بنا رہے ہیں۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اللہ فرماتا ہے اے محبوب جسے تو پسند کرے گا اسے ہم تیرا قبلہ بناتے چلے جائیں گے۔ آج کعبے کو بھی عزت ملتی ہے، آج کعبے کو شرف مل رہا ہے، اسے یہ عزت بھی اس لیے ملی کہ اسے محبوب خدا نے پسند فرما لیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے نام کو، تمہارے ذکر کو، تمہاری شانوں کو بلند کر دیا ہے۔ کائنات میں تمہارے جیسا دوسرا کوئی نہیں، کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے محمد جیسی شانیں عطا کی ہو، آمینہ کے لال جیسے کمالات عطا کیے ہوں، عبداللہ کے نور نظر جیسی معرفتیں عطا کی ہو۔ یہ تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسے اللہ نے وہ کمالات عطا کر دیے، اس جیسی ذات پوری کائنات میں دوسری نظر نہیں آیا کرتی ہے۔ سرزمین مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام آپ کی ولادت کے بعد بچپنا ہے، عمر ابھی 5-6 سال کی ہے، بچپنا ہے ابھی، مکہ مکرمہ میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، لوگ اکٹھے ہوئے دعا مانگنے کے لیے۔ اب ہے مکہ کے مشرک، ایک کہنے لگا چلو فلاں بت کے پاس چلتے ہیں، لات کے پاس چلتے ہیں، کسی نے کہا نہیں اس کے پاس نہیں عزا کے پاس جائیں گے، کسی نے کہا عزا کے پاس نہیں منات کے پاس چلتے ہیں۔ تکرار ہوتا رہا، آپس میں بحث مباحثہ ہوتا رہا، کدھر جائیں، کس سے جا کے دعا کریں کہ ہم پہ بارش نازل ہو جائے، یہ قحط سالی دور ہو جائے۔ ایک ان میں سے کہنے لگا وہ کچھ اور کیوں نہیں کرتے، اللہ کے گھر چلے جاؤ، کعبہ میں چلے جاؤ۔ اب کعبہ میں جائیں گے تو دعا کون مانگے گا؟ ایک مکہ کا سردار ہے، دوسرا بھی اس کا سردار ہے، تیسرا تیسرے قبیلے کا سردار ہے، اب سارے تو سردار اکٹھے، دعا کون مانگے گا؟ کسی نے کہا اور کچھ نہیں، تم میں بنو ہاشم کی کچھ نشانیاں ہیں، کسی نے کہا کہ جناب حضرت عبد المطلب کی طرف اشارہ کرتے ہو، انہوں نے کہا ہاں وہ بزرگ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نیک خاندان سے تعلق ہے ان کا، بنو ہاشم سے تعلق ہے، انہیں جا کے کہو وہ دعا مانگیں گے۔ اب حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا گیا، آپ کے پاس پیغام بھیجا جناب بارش کے لیے دعا مانگنی ہے، یہ مکہ کے سارے سردار بڑے بڑے جاگیردار کہہ لیں، وہ چودھری مکہ کے اکٹھے ہیں، آپ آ کے دعا مانگے اللہ بارش دے دے، آپ آ کے دعا مانگے اللہ کے گھر آ کے دعا مانگے۔ حضرت عبد المطلب کو پیغام پہنچا کہ بارش کی دعا مانگنی ہے۔ اب وہ سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار انتظار میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اور دیگر کارندے بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں عبد المطلب آئیں گے، آ کے دعا مانگیں گے۔ عبد المطلب کے گھر کا دروازہ کھلا، آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ عبد المطلب تو دعا مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کو بھی شرما رہا ہے۔
عبد المطلب کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، آتے چلتے چلتے آئے، مکہ مکرمہ میں آ گئے، کعبۃ اللہ کے صحن میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت عبد المطلب نے اس ننھے سے بچے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، کعبے کو اس کا تکیہ بنا دیا۔ آج ہم بھی کسی چیز کا سہارا لے کے بیٹھتے ہیں، دیوار کا سہارا، کسی گاؤں تکیے کا سہارا۔ عبد المطلب نے اس بچے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب دعا میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، عرض کرتے ہیں اور جس کے چہرے کو دیکھ کر بارش کے قطرے فدا ہو جایا کرتے ہیں، اس ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے مولا آج بارش عطا کر دے۔ ابھی عبد المطلب کی زبان کے یہ جملے پورے نہ ہوئے تھے کہ بارش مکہ میں برسنی شروع ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کو عزتیں عطا کر دی ہے، ہم نے آپ کو رفعتیں عطا کر دی ہے۔ اور جسے رفعتیں عطا کرنے والا نیلی چھت کا مالک ہو، کائنات میں اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا ہے۔ اور اس جیسا کائنات میں کون ہوگا؟ اور یہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف فرما تھے، خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مکہ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیجئے، مدینے میں بارش نازل ہو جائے۔ نبی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور ابھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی تھے کہ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا آسمان پہ بادل یوں آتے ہیں جیسے کوئی دشمن حملہ کرتا ہے، آسمان پہ بادل آئے۔ ابھی مصطفیٰ نے دعا ختم نہ کی تھی کہ مسجد نبوی کی چھت سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور مصطفیٰ کی داڑھی پہ قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں آج بھی مکہ کے ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، مکہ کے پتھر ہیں، فرمایا میں مکہ کے ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ میں آمنہ کے لال کے ساتھ گھر سے نکلا کرتا تھا، آپ کے ساتھ گھر سے نکلتا تھا، میں مکہ کے ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو نبی کو دیکھ کے کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے چلے جاتے تھے وہ پتھر بھی آپ کا ذکر کرتے چلے جایا کرتے تھے۔ ایمان والے ذرا ان جملوں پہ غور کر لو، ان لفظوں پہ غور کر لو۔ حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں مکہ کے ان پتھروں کو پہچانتا ہوں اور جو نبی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایمان والے تو پتھر نہیں اور تو جیتا جاگتا نبی کا غلام ہے۔ آج تو نبی کا نام لینا شروع کر دے، اور کوئی تجھے پہچانے نہ پہچانے اور شیر خدا تجھے آگے بڑھ کے سینے سے لگاتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے بلند کر دیے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، کائنات میں جس جگہ میرا نام لیا جائے گا محبوب ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کائنات کے جس گوشے میں بھی اللہ کو یاد کیا جائے گا وہاں آمینہ کے لال کا بھی نام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس سے بڑی سعادتیں اور کیا ہوں گی، اس سے بڑے مقامات اور کیا ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اب تمہارا نام میرے نام سے جدا نہیں ہوگا، اور جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کے بہت بڑے بزرگ گزرے،
سفر حج کے لیے نکلتے ہیں. حج کرنے کے لیے نکلے تو لوگوں کو پتا چلا بغداد سے مولانا جامی جا رہے ہیں. لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے حضرت، ہمارے رہنما، ہمارے بزرگ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں. لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت ہم بھی ساتھ چلیں گے. پروگرام تو آپ کے اکیلے جانے کا تھا، لیکن وہ لوگ ساتھ مل گئے. لوگ ساتھ ملے، کرتے کرتے قافلہ بن گیا. اب مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ قافلے کی قیادت کرتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں. اب راستے میں انہیں ایک خیال آیا. تاریخ اسلام کے ایک بزرگ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، رفاعی سلسلہ کے بڑے بزرگ، عرب کی سرزمین میں یہ سلسلہ موجود ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گئے. روضہ رسول کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اپنا ہاتھ باہر نکالیے، آپ کا غلام آپ کی دست بوسی کرنا چاہتا ہے. اب تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، روضہ رسول سے مصطفیٰ کا ہاتھ باہر آ گیا. یہ سعادتیں کسی کسی کے مقدر میں. مولانا جامی کو یہ بات معلوم تھی. سوچنے لگے، دل میں سوچنے لگے، ایک نعت پاک لکھی، میں بھی جاؤں گا، جا کے عرض کر دوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دست بیروکن از برد یمانی، یا رسول اللہ یمنی چادر سے اپنا ہاتھ تو باہر نکالیے، میں یہ عرض کروں گا، مصطفیٰ کا ہاتھ باہر آئے گا. کہتے ہیں پھر اپنی محبت میں سوچتے ہیں. نعت پاک لکھتی ہے، اس میں یہ شعر لکھے ہیں. سوچتے ہیں جیسے ہی ہاتھ باہر آئے گا میں ہاتھ کو تھام لوں گا، پھر عرض کروں گا، آقا آج غلام کو سینے سے لگائیں گے تو ہاتھ چھوڑوں گا، وگرنہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ فیصلہ کیا، نعت پاک لکھی، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے ایک سوار آیا. ایک قافلے والے کے آگے ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا، قافلے والوں ٹھہرو، قافلہ رک گیا. قافلے کو روک کے کہنے لگا، اور بتاؤ تم نے مولانا جامی کون ہے؟ جی یہ ہمارے حضرت، ہمارے بڑے بزرگ، یہ آگے قافلے کے رہنما، یہ آگے تشریف فرما ہے. وہ قاصد پیغام لے کے آنے والا جو سوار آیا تھا حضرت کے پاس چلا گیا. مولانا کے پاس جا کے کہنے لگا، جناب آپ کا نام، ایک پیغام لے کے آیا ہوں. مولانا نے پوچھا، کس کا پیغام لے کے آئے ہو؟ اب وہ قاصد کہتا ہے، جس نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو ان کا پیغام لے کے آیا. مولانا سواری سے نیچے اتر آئے. سواری سے جیسے ہی نیچے اترے، بڑے شوق سے آگے بڑھے، میرے نبی کا پیغام لے کے آیا ہے. جس ذات کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں ان کا پیغام لے کے آیا ہے، میرے محبوب کا پیغام آیا ہے. سواری سے نیچے اترے، آگے بڑھے. وہ قاصد آپ کے کان میں کہتا ہے، مولانا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جامی سے کہہ دو، جامی میرے روضے پہ نہ آنا. پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یہ کیا ہو گیا؟ مجھے دربار میں اپنے شہر میں حاضری دینے سے روک دیا گیا اور حکم دے دیا گیا جامی میرے روضے پہ نہ آنا. اب جامی سے برداشت نہ ہو سکا، بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. جیسے ہی بے ہوش ہو کے نیچے گرے، اب وہ مرید، وہ آپ کے شاگرد، آپ کے ارادت مند جو ساتھ تھے قافلے والے، آگے بڑھے. شاید حضرت کو گرمی لگ گئی ہے، کسی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. آپ کے چہرے پہ پانی ڈالا، چہرے پہ پانی ڈالا اور پانی ڈال کے آپ کو ہوش دلایا. آنکھیں آنکھیں کھول کے دیکھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضرت آپ کو گرمی لگ گئی ہے، آپ کے چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، آپ کے حلق سے پانی کے چند قطرے اترے، آپ کو ہوش آ جائے. فرمایا، ہفت دریا گرب نوشم ترن گردد کام ماں، اور شربت دیدار بایت تشنائے کام ماں. اور فرمانے لگے، اور 7 سمندر بھی پلا دو، یہ گلا خشک رہے گا، تر ہونے والا نہیں. اس گلے کو تر کرنا ہے، مجھے اپنے یار کا دیدار کا شربت عطا کر دو، اور مجھے نبی کے جمال کا شربت عطا کر دو. جیسے ہی یہ کہا، دوبارہ بے ہوش ہو گئے. دوبارہ بے ہوش ہوئے، آنکھیں بند ہوئی، اور جس نبی کی محبت میں بے ہوش ہوئے
وہ پردے سرکاتے ہوئے ذات سامنے تشریف لے آئی. مولانا جامی قدموں سے لپٹ گئے, عرض کی یا رسول اللہ آج اس غلام سے غلطی کیا ہو گئی, آج اس غلام سے خطا کیا ہو گئی, آپ نے اپنے دربار پہ حاضر ہونے سے روک دیا, حکم دے دیا جامی میرے روزے پہ نہ آنا. حضور نے فرمایا جامی غلطی تو تیری ہے, بتا تو نے یہ نعت پاک نہیں لکھی, اس میں یہ شعر نہیں لکھا, دستے بیرون کن از برد یمانی. اب جامی پریشان ہے اور میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے, اور میں نے تو شعر لکھا ہے, نعت پاک لکھی, کسی تیسرے کو خبر نہیں ہے, اور گنبد خضرا کیسے خبر ہو گئی؟ اور جامی یہ تیری خام خیالی ہے. ایمان والے کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے, گنبد خضرا کے مکی کو پہلے خبر ہو جایا کرتی ہے. اب جامی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شعر تو لکھا ہے. حضور نے فرمایا جامی وعدہ کرو یہ شعر نہیں پڑھو گے تو آ جاؤ حج کے لیے آ جاؤ, یہ شعر نہیں پڑھو گے تو آ جاؤ حج کے لیے آ جاؤ. جامی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ یہ شعر نہیں پڑھوں گا. مکہ مکرمہ گئے, حج کیا, حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے, بارگاہ مصطفیٰ میں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے حاضری دی. وہ وقت بھی آ گیا چند دن رہنے کے بعد جب محب اپنے محبوب کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جامی کے سفر کا وقت ختم ہو گیا, آج مدینہ طیبہ سے جدائی ہے. روضہ رسول پہ آئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, وہاں پہ آنکھوں میں آنسو لیے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. اندر سے روضہ رسول سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام بسلامت روی وباد آئی. اور جامی جاؤ سلامتی سے گھر چلے جاؤ, اگلے سال ہمارے روزے پہ پھر آتے چلے جانا. اور جامی تیرے مقدر پہ قربان جائے, اور تجھے سلام کا جواب بھی آتا ہے اور دوبارہ حاضری کی اجازت بھی مل جایا کرتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور کائنات میں کوئی زبان ایسی نظر نہیں آتی جس زبان پہ نبی کا نام ہو, جس دل میں ایمان ہو پھر زبان پہ نام مصطفیٰ نہ ہو. کائنات میں ایسا وجود نظر نہیں آئے گا کہ دل میں ایمان کی شمع بھی روشن ہو اور زبان ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو. ہاں یہ ممکن نہیں. اور جس کے دل میں اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت ہوا کرتی ہے, اور جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوا کرتی ہے, پھر اس کی زبان صبح و شام نبی کے ذکر سے مالا مال ہوا کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, ہم نے ذکر کو ترقی دے دی, ہم نے آپ کے ذکر کو رفعتیں عطا کر دی ہیں. کائنات کا گوشہ گوشہ نبی کے ذکر سے جگمگا رہا ہے. آج کے اس دور کے محققین, سائنس کے محققین اپنی سائنسی توجیحات سے, سائنسی تحقیق سے, میں تو سائنس کا طالب علم نہیں, لیکن وہ ایک بات کہتے ہیں مغرب کے جتنے ممالک ہیں ان کو چھوڑ کر صرف سرزمین عرب ممالک کو 50-55 ممالک, ان کو دنیا کا تیسرا حصہ. ان ممالک میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا, 24 گھنٹوں میں مسلسل کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو رہی ہو. صبح سورج طلوع ہوتا ہے, سورج تو غروب ہو جاتا ہے, مسجد کے میناروں سے اذانوں کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے. 24 گھنٹوں میں ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ کائنات کے کسی نہ کسی گوشے میں اور مسجد کے مینارے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو. ایمان والے ذرا غور کر لے, اور یہ کائنات میں اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ کس شان سے پورا کیا ہے, اور کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب مسجد
مسجد کے مینارے سے اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوتی، اور کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب مسجد کے میناروں سے صدا آ رہی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، اور کائنات میں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تجھے بھی یاد کرنے والے نظر آتے چلے جائیں گے۔ یہ کائنات کا گوشہ گوشہ، تو کوئی ایک لمحہ ایسا خالی نہیں جب نبی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، نام مصطفیٰ نہیں جپا جا رہا ہے، نبی کے نام کو اللہ عزت دن بدن ترقی عطا نہیں کرتا جا رہا ہے۔ کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، وہ کائنات کے جس خطے میں چلے جائے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے نظر آتے چلے جائیں گے، اور دنیا کے کسی خطے میں چلے جائے آپ کو یہ نام لینے والے نظر آتے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا تو دنیا رہی، یہ دنیا تو دنیا رہی، ایمان والا قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ کے اس سے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور بتا اس ذات مصطفیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ ایمان والا جو دنیا میں نبی کا ذکر کرتا رہا ہوتا ہے، اور جو نبی کے ذکر کے ترانے گایا کرتا ہے، وہ قبر میں فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں آج پیچھے ہٹ جاؤ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور ایمان والا تو فرشتوں کو پیچھے ہٹا کے نبی کا ذکر کرتے کرتے آگ کے قدموں میں قدم بوسی کے لیے گر جایا کرتا ہے۔ جیسے ہی زبان پہ نام مصطفیٰ جاری ہوا کرتا ہے، نبی کی پہچان ہوا کرتی ہے، وہ فرشتے جو پہلے استاد بن کے آتے ہیں، وہ فرشتے جو پہلے سوال کرنے والے بن کے آتے ہیں، وہ فرشتے جو پہلے امتحان لینے والے بن کے آتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہیں پھر وہ استاد سے خادم بن جایا کرتے ہیں، پھر وہ بڑے نہیں رہتے چھوٹے بن جایا کرتے ہیں، پھر جنت کا دروازہ کھول کر ایمان والے کی قبر کو جنت سے سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایمان والے تیری زبان پہ نام مصطفیٰ آیا کرتا ہے، فرشتے تیری قبر کو جنت کا باغ بناتے چلے جایا۔ قبر تو قبر رہی، قبر تو قبر رہی، دنیا تو دنیا رہی۔ علماء اکرام مفسرین اکرام ایک بات بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات حضرت آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو جو دنیا میں آئے گا وہ سارے جمع ہوں گے، سب کے سامنے اللہ بڑے میدان محشر میں نبی کے ذکر کو بلند کرتا چلا جائے گا، نبی کے ذکر کو بلند کیا جائے گا۔ قیامت قائم ہوگی، اللہ ارشاد فرمائے گا سورج سوا نیزے پر اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، بادشاہی کا خدائی کا دعویٰ کرنے والے، نمرود بھی، فرعون جیسے لوگ بھی ہوں گے، ابو لہب ابو جہل جیسے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آپ بادشاہی ہے تو اس اللہ کی بادشاہی ہے جس کے علاوہ کوئی زبردست حکومت والا نہیں، کوئی قدرت والا نہیں ہے، اس اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ ساری مخلوقات، آج یہ حدیث طیبہ سنا رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، قیامت کو بھول جائیں گے، کسی کے ذہن میں یہ حدیث پاک نہیں ہوگی۔ اللہ کا جلال ہے، کیسے ٹھنڈا کیا جائے، اور کچھ نہیں، چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، انہیں جا کے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے۔ آدم کے پاس جائیں گے، جناب آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ ریز کر دیا ہے، آپ ساری کائنات کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دیجئے۔
فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ ابا جان آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، کدھر بھیجتے ہیں؟ ہم کہاں جائیں؟ آپ تو کہتے ہیں مجھے اپنی فکر ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمان ہوگا جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس ساری کائنات پہنچے گی۔ جناب آپ پہ اللہ نے بڑا کرم کیا، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ نمرود نے اپنی آگ جلا کے آپ کو اس میں پھینکا، آپ کے قدم لگے تھے تو آگ گلزار بن گئی۔ آپ کے بیٹے کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، آپ نے کعبہ اللہ بنایا، آپ کی ایک ایک سنت کو اللہ نے حج میں زندہ کر دیا ہے۔ آج ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اس کا جلال ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ جی کہاں بھیجتے ہیں؟ اور جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے اور وہاں بھی جا کے عرض کریں گے آپ کو اللہ نے فرعون پہ فتح عطا کی، آپ کا ایک اشارہ ہوتا تھا، کائنات میں معجزے پپا ہوا کرتے تھے، آج بھی کوئی معجزہ کر دیجئے، آج ہمارے لیے اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ جی کہاں بھیجتے ہیں؟ حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ جی اور کہاں بھیجتے ہیں؟ آپ نے جو بیڑا بنایا تھا، اس طوفان میں جو جو اس بیڑے پہ بیٹھتا گیا اللہ نے اسے نجات عطا کر دی، آج ہمیں نجات دے دیجئے۔ فرمائیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت آدم سے گئے حضرت ابراہیم کے پاس، وہاں سے گئے حضرت موسیٰ کے پاس، وہاں سے گئے حضرت نوح کے پاس، اب یہ کہیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں پہنچیں گے، آپ پہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، آج ہماری دستگیری کر دیجئے، دیکھتے نہیں اللہ کا جلال ہے، اور فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی فکر ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ اور جی کہاں بھیجتے ہیں؟ آدم کے پاس گئے تھے، انہوں نے موسیٰ کے پاس بھیج دیا، موسیٰ کے پاس گئے تھے، نوح کے پاس بھیج دیا، اور وہاں سے آپ کے پاس آ گئے، آپ کدھر بھیجتے ہیں؟ اور کہیں گے اور میں تمہیں ایک در ایسا بتاتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے، اور جی کس کا در بتاتے ہیں؟ اور کچھ نہیں، جاؤ آج محمد کے پاس چلے جاؤ۔ ساری کائنات گھومتی پھرتی، چکر لگاتی لگاتی، ماری ماری جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گی اور بجا کے زبان سے کچھ نہیں کہا جائے گا، ابھی زبانیں نہیں کھلیں گی، نبی دور سے دیکھ کے کہیں گے اور میرے امتیوں کہاں کہاں پھرتے رہے، آنا لہا، آج آ جاؤ، اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر کے جنت میں لے جاتا چلا جاؤں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں سارے انبیاء کرام کے وہ الفاظ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ۔ فرمایا یہ سارے الفاظ ہر ایک کے دلوں پہ نقش ہوتے چلے جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور جتنے نبی دنیا میں آئے ہر ایک کے پاس جائیں گے، اور سب کا یہ فرمان نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور ہر ایک کے دل پہ نقش ہوتا چلا جائے گا۔ آج آدم بھی مدد نہیں کر رہے، آج عیسیٰ بھی مدد نہیں کر رہے، آج موسیٰ و زکریا بھی مدد نہیں کر رہے، آج یحییٰ بھی مدد نہیں کر رہے، ابراہیم و اسماعیل بھی نہیں کر رہے، یوسف و یعقوب بھی نہیں کر رہے، اور داؤد اور یحییٰ بھی نہیں کر رہے، سلیمان بھی نہیں کر رہے۔ آج کدھر جائے؟ اور جیسے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچیں گے حضور فرمائیں گے آنا لہا، یہ کام تو میرا ہے، یہ کام تو میرا ہے۔ اور جیسے ہی زبان مصطفیٰ سے یہ الفاظ نکلیں گے، فرماتے ہیں علماء کرام اس بڑے میدان محشر میں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے ساری کائنات میں تمہارے ذکر کو بلند کرتے چلے گئے۔ پھر اس وقت بڑے میدان محشر میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو نبی کے ذکر کی بلندی کا قائل نہیں ہوگا۔ امام اہل سنت کیا سبق دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی،
یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ہاں یہ ساری مخلوقات بڑے میدان محشر کے اس عالم میں بھی پھر آ کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گی، پھر کالی کملی کا سایہ ہوگا، ایمان والے اس سائے میں جنت کی بہاریں لوٹتے چلے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ساری زندگی نبی کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے.